السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں بتایا، لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلہ یا پردہ کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان و جن اس عالم میں رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہے، جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہے۔ روایات کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کی مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے ایلین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایلین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہے۔ ایلین میں موجود روحوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہے۔ وہ باغ نامی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھی۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں یہی نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہے کہ میرا پلا رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہارا پلا رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ برزخی روحیں سمجھ جاتی ہے کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہے۔ ایلین میں ایسی ہی کرتی ہے جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا حضور کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رسول اللہ سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان کی روحیں کہاں رہتی ہے؟ اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا، ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایسی پندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہے، جہاں چاہے وہاں جاتی ہے اور جو چاہے وہ کھاتی ہے اور پھر ان پندلیوں کی طرف لوٹ آتی ہے۔ کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے
وہ جواب دیتے ہیں ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہے وہاں گھومتے ہیں اور جو چاہے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے وہ براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس خواب کی تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، دھکے دیتا ہے اور باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسان روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر پھدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ ناگہاں وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں کا کوئی پہچان ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں کب دفنایا گیا؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ تب حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس کتبی اپنی تاریخ فارسی میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام تل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالات میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں باقی رہی تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کے میخ ٹوکی گئی ہو۔ میخوں کی نشانات اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھے اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنے قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے تل احمر کے زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا، جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہے اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہے۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہو جانے کے بعد کسی صورت میں بھی جسم میں لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ ان پر برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہو یا علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے اور اس سفر کا زاد راہ و اعمال ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردے کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کی سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سوابی ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔